بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي إذا خذا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الذي سر الله المخزون والعالم بما كان وما يكون. وصلي على وصيه وخليفته من أقر ولايته كان من عذاب الله مأمون ومن أنكر حبه كان في الدنيا وفي الآخرة محزون. وصلي على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس والذين هم من الله مطهرون. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم يبعثون. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المكنون وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب. مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے ایسے حسین و خوبصورت انداز میں تعریف علم بیان فرمائی اور اپنے جملے میں اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ اصل میں علم کہتے کسے ہیں اور علم کیا چیز ہے یا علم کسے کہا جاتا ہے. یہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے جو باب مدینۃ العلم ہو. انسان ظلم اور جہالت کا ایک مرکب ہے جس کی وجہ سے انسان کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ علم کیا ہے. مولا کائنات نے علم کو ڈیفائن کیا اور جن سینوں میں علی کی محبت اتر گئی ان لوگوں کو علم سمجھ میں آیا کہ علم ہے کیا. بہت ہی حسین انداز میں ایک لفظ رکھا، بہت بڑا لفظ. پتہ نہیں اس لفظ کے اوپر 1400 برس میں کتنی کوششیں ہوئی ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں یا اسے بیان کریں یا اسے واضح کریں، لیکن ہر انسان کی زندگی ختم ہوئی اس حسرت کے ساتھ کہ یہ لفظ اسے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا. وہ لفظ ہے لفظ نور. لفظ نور، لفظ نور. مولا نے ارشاد فرمایا العلم نور. فرماتے ہیں کہ علم
نور ہے. ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا، انسانیت کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر نور ہے کیا، آخر کس چیز کو نور کہا جاتا ہے. ہم لوگوں نے ایک تصور بنایا کہ بھئی کسی بہت بڑی چمک کو، کسی روشنی کو، بڑے جلوے کو ہم نور سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں نور کے معنی روشنی کے نہیں ہے، کیونکہ روشنی اندھیرے کو دور کر کے، روشنی اندھیرے کو دور کر کے راستے کو دکھائی دینے میں کلیئر کر دیتی ہے. اندھیرے میں جو ہمیں چیز دکھائی نہیں دیتی وہ روشنی میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ روشنی ہدایت کا کام کرتی ہے. اسی وجہ سے نور کے امپلیکیشن میں، امپلائیڈ میننگ میں اسے روشنی کہا جاتا ہے. نہیں توجہ نہیں، ایک سلوات بلند بار کا الہی پر تھوڑی آواز، ایک بلند سلوات اور بار کا بآواز بلند. ایک اور یہ جو لفظ ہے، لفظ نور، اسے انسان نے سمجھنے کی بہت جستجو کی، مگر زندگی ختم ہوئی، حیات ختم ہوئی اسی حسرت کے ساتھ کہ اسے نور کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. جیسے کہ مثال کے طور پر جب روشنی کو نور کہا گیا تو اس کا ریزن چمک نہیں ہے، اس کا ریزن یہ اجالا نہیں ہے. جو روشنی کو نور کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ کی زبان، کسی بھی زبان میں جب لفظ کے معنی بنتے ہیں، الگ الگ اصطلاحیں بنتی ہے، اس کے کنائے بنتے ہیں. انگلش میں امپلائیڈ میننگ جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کا ڈکشنری میں مطلب کچھ اور ہوگا، میننگ کچھ اور ہوگا، لیکن اسے استعمال کر لیا جاتا ہے بول چال کے اعتبار سے. ویسے ہی نور کو بھی اس کے معنی کی وجہ سے، اس کی تاثیر کی وجہ سے الگ الگ لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اجالے کو یا روشنی کو نور نہیں کہتے، کیونکہ اجالا راستے کو کلیئر کرتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت میں مدد کرتا ہے، کیونکہ اجالے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اسی لیے اسے نور کہا جاتا ہے. کیونکہ نور کے صفات میں ایک صفت ہدایت دینا بھی پایا جاتا ہے. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے دونوں لفظوں کو کیسے استعمال کیا کہ وب نور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء، یعنی ایک سٹیٹمنٹ میں دو لفظ استعمال کیے، نور اور ضیاء. نور کو بھی ہم روشنی کہتے ہیں، ضیاء کو بھی روشنی کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل لائٹ جو ہوتی ہے اسے ضیاء کہا جاتا ہے. اسی لیے سورج کو شمسم مضیاء کہتے ہیں، روشنی دینے والا سورج. توجہ ہے نا، شمسم مضیاء. لیکن چاند کو منیرہ کہتے ہیں، شمسم مضیاء قمرم منیرہ. سورج کی روشنی کو ضیاء کہا، چاند کی روشنی کو نور کہا. کیوں؟ بھئی اس روشنی کو بھی نور کہہ دیا جاتا ہے، یعنی نور کے معنی میں اسے بھی لیا جاتا ہے. تو پھر جب اسے لیا جا رہا ہے تو سورج کی روشنی کو نور کیوں نہیں کہا؟ چاند کی روشنی کو اللہ نے کیوں نور کہا؟ کیونکہ نور کے ایک صفات میں سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے اور پڑھ کر جب ادھر آتی ہے زمین پر تو ہم چاند کو دیکھتے ہیں، تو کیونکہ وہ روشنی کو سورج کی ریفلیکٹ کر دیتا ہے، اسی لیے اسے نور کہا گیا. کیونکہ نور کے معنی میں ایک معنی ریفلیکشن کے معنی ہے. جب کوئی بات عقل پر پڑے اور پڑھنے کے بعد وہ اس پر غور کرتے ہوئے ریفلیکٹ کرے تو اس ریفلیکشن کو نور کہا جاتا ہے.
بھائی توجہ ہے نا. اسی وجہ سے انسان کی عقل کے لیے اسے نور کہا گیا. عقل اس کی کیا ہے؟ اس کا نور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں کو سن کر یا دیکھ کر، سوچ کر، پروسیس کر کے، ریفلیکٹ کر کے آپ کی مدد کرتی ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر برقرار رہنے کے لیے. اسی لیے عقل کو بھی نور کہا جاتا ہے. بھئی بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی نور کے اتنے معنی ہیں کہ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر صرف لفظ نور استعمال ہوا تو اسے کیا لیا جائے. علم نور، عقل نور. عقل جو نور ہے ریفلیکشن کی وجہ سے ہے. جو روشنی کو نور کہا جاتا ہے وہ ہدایت کی وجہ سے نور کہا جاتا ہے. ویسے ہی مولانا نے ارشاد فرمایا العلم نور. علم کیا چیز ہے؟ نور ہے. بہت توجہ ہے، اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں. علم نور ہے. مولا نے کسی چیز کے ریڈ کرنے کو، کسی چیز کے یاد کر لینے کو، حفظ کر لینے کو علم نہیں کہا. کتاب یاد کر لینے سے علی کی نگاہوں میں وہ عالم نہیں ہوتا، کیونکہ علم کو کوئی اسکرپچر نہیں بلکہ نور کہا گیا. بے توجہ ہے نا، کوئی ٹیکسٹ نہیں کہا گیا کہ لکھا ہوا ہے کوئی اسٹیٹمنٹ اسے یاد کر لیا یہ علم ہے. علم نور ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہو جائے اور وہ صرف ہمیں معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اسے علم نہیں کہا جائے گا. ہے نا توجہ؟ کیونکہ علم انفارمیشن کے جمع کر لینے کو نہیں کہتے، بلکہ کسی چیز کے معلوم ہونے سے، اس کے پروسیس کرنے سے، اس کے استعمال سے، اس کے فائدے سے جب آپ صراط یا نجات تک پہنچ جائے اس وقت اسے علم کہا جاتا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. بھائی مان لیجئے کہ کسی کے پاس اسکرو ڈرائیور ہے، اس کے پاس رینچ ہے، اس کے پاس ہیمر ہے، سارا سامان ہے اس کے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ کوئی کاریگر بن گیا؟ سارے ٹولز آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کیا وہ ٹولز رکھ لینے سے کاریگر ہو گیا؟ کیونکہ ٹولز جمع کر لینا کچھ اور ہے، ٹولز کو استعمال کرنا آنا کچھ اور. یہی علم کا ڈیفینیشن ہے. چیزوں کو پڑھ لینا کچھ اور ہے، لیکن ان چیزوں کو پڑھ کر پروسیس کر کے اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا کچھ اور. تو جب وہ صراط مستقیم کے لیے، راہ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اپنی جتنی بھی ادنا معلومات ہے اسے استعمال کر کے نجات حاصل کر لے، اسے علم کہا جاتا ہے. اس وجہ سے نور کے ایک معنی میں ایک ایسی شے ہے جس سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے. اب مولانا نے عجیب ارشاد فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. پروردگار، علم ایک نور ہے، اللہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ علم کتاب میں قید نہیں ہے، بلکہ آسمان پر پروردگار عالم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بھئی توجہ نہیں کر رہے. ساری نارمل دنیاوی کتابیں تو چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی لوگ گمراہ رہتے ہیں، کیونکہ علم اللہ کے خزانوں میں خزانہ ہے. اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں اس کے سینے میں اسے اتار دیتا ہوں، دل میں اتار دیتا ہوں. اب اس کے شاگرد ہوتے ہیں بہت سارے، تو علم کیا کرتا ہے؟ شاگرد جو پڑھنے آ رہے ہیں، سیکھنے آ رہے ہیں، علم خود بھی اتنے سارے لوگوں میں سے سب کو اینالائز کرتا ہے. ایک ٹیچر کے 10 اسٹوڈنٹس ہے لیکن قابل ایک ہی بنا. کیسے؟
بھائی سب نے تو ایک ہی ساتھ کلاس اٹینڈ کی تھی تو سب کو برابر کا عالم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ الگ الگ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ علم نے سب کے سینوں میں جانے کا ارادہ نہیں کیا. علم نے طے کیا کہ بھائی سب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے سینے میں ہمارے لیے مناسب مقام ہے. بھائی توجہ رہے، یعنی حصول علم کے لیے دنیا نے جو پیمانہ بنایا اور جو پیمانہ اللہ کے پاس ہے وہ کتنا الگ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی بات کو یاد کر لینے کو علم کہتے ہیں، لیکن مولا نے ارشاد فرمایا اللہ جب چاہتا ہے تو کسی بندے کے دل میں نازل کرتا ہے. اس کے اور شرائط بڑھ گئے. کہا کہ علم اس دل میں آتا ہی نہیں جس دل میں طہارت نہیں ہوتی. جس دل میں طہارت نہیں ہوتی وہ اس دل میں آتا ہی نہیں. تو اب اگر مان لیجئے دل نجس ہو جائے تو ہم اسے کیسے پاک کریں گے؟ نکال کر دھو تو نہیں سکتے، وہ تو رہ گیا اب اندر، پانی سے ڈال نہیں سکتے، نہ اسے دھویا جا سکتا، تو پھر اب وہ طاہر کیسے ہوگا؟ ہے نا ڈاؤٹ؟ اس کو بھی آیا تھا، اس نے بھی پوچھا یا علی یہ دل طاہر ہوتے کیسے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا دل ہماری محبت سے طاہر ہوتے ہیں. جب ہماری محبت کسی دل میں آتی ہے تو وہ طاہر ہوتا ہے. جب طہارت آ جاتی ہے تو علم آتا ہے. جب علم آتا ہے تو وہ چیز یاد نہیں کرتا بلکہ اسے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. علم نور، عقل نور، قرآن نور، انبیاء نور، فرشتے نور، سارے کے سارے نور. پروردگار عالم نے کہا اللہ نور. بھائی توجہ ہے نا؟ اب بہت توجہ رہے. یہ ایک آیت ہے، دو میں سے ایک آیت یہ ہے. کیا ارشاد ہوا؟ اللہ نور. اللہ خود بھی نور ہے. علم بھی نور ہے، عقل بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہے، انبیاء بھی نور ہے، ائمہ بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو کچھ کہا یا نہ کہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نور کہا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. بھائی بہت توجہ رہے، یہاں تک آسان ہے آیت. اللہ نور السماوات والارض تک آسان ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. نور کے کیا کیا معنی؟ کہا بھائی ہدایت دینے والے کو نور کہتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے. ریفلیکشن کے نسبت میں نور کہا جاتا ہے تو خداوند عالم ریفلیکٹ کرتا ہے. طہارت کو نور کہا جاتا ہے، خداوند عالم طاہر ہے. جتنے بھی نور کے مضامین ہیں اس کے مفاہیم سب اللہ میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے اس نے کہا بھائی میں نور ہوں. لیکن رسول اکرم نے بھی کہا میں بھی نور ہوں. میں کون سا نور ہوں؟ میں وہ نور ہوں کہ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ میرا نور ہے. اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ میرا نور ہے. یعنی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس زمانے کی بات چل رہی ہے جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا. بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی آپ کریشن آف ٹائم کو اگر پکڑ لیں اور یہاں سے آج اگر آپ اس گھڑی کے سیکنڈ کو پکڑ کر ریورس جائیں تو ہم پیچھے جاتے 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 14 بلین ایئرز تک جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 14 بلین ایئرز پہلے وہ بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے کائنات بنی، جس کے بعد سپیس اور ٹائم کا مفہوم شروع ہوا. یعنی ہم جیسے پیچھے جائیں گے تو ایک انسان اپنی ڈیٹ آف برتھ تک جا سکتا ہے، اور پیچھے چلا گیا تو اپنی نسل تک جا سکتا ہے، آدم تک جا سکتا ہے، اور پیچھے چلا جائے تو وہ ڈائناسور تک جائے گا، اور پیچھے چلا جائے تو وہ زمین کی خلقت تک چلا جائے گا، اور پیچھے جائے گا تو سورج کی خلقت تک جائے گا، اور پیچھے جائے گا تو ملکی وے کی خلقت تک جائے گا، اور پیچھے جاتے جاتے آسمانوں کی خلقت تک چلا جائے گا. تو اب جتنا بھی سائنس نے آبزرو کر کے دیکھا کہ بھئی اس کائنات کو حساب لگا کر دیکھ رہے ہیں تو 14,000 کروڑ برس پرانی ہے.
14,000 کروڑ برس پرانی ہے. وہاں تک جب آپ چلے جائیں گے تو اس نقطے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ بلاسٹ ہونا ہے، لیکن اس نقطے کو پار نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت اس نقطے پر ختم ہو گیا. یعنی اگر آپ پیچھے جانا چاہیں گے تو وقت کی ایگزسٹنس سے پہلے تو نہیں جا سکتے، کیونکہ بھائی جب وقت ہی نہیں تھا تو جائیں گے کیسے وہاں پر؟ تو ابھی وقت کی خلقت نہیں ہوئی تھی. اس وقت ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا تھا. یعنی میرا نور وہ نور ہے کہ جس کے لیے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ کب سے ہے. کیونکہ کوئی چیز بھی کب سے ہے، یہ سوال اپلائی ہوتا ہے وہیں تک جو 14 بلین ایئرز کے درمیان ہو. اگر اس سے پہلے کی کوئی چیز میں آپ چلے جائیں تو وہاں کب نہیں تھا، سپیس نہیں تھی، میٹر نہیں تھا، اس کے بغیر اس کی ذات تھی. اس کو رہنے کے لیے جگہ تو نہیں چاہیے نا. خداوند عالم جگہ میں نہیں رہتا جیسے ہم رہتے ہیں. یہ سپیس بھی ایک خلقت ہے، مخلوق ہے اس کی، میٹر بھی اس کی مخلوق ہے، ویسے ہی وقت بھی اس کی مخلوق ہے. تو جو سب سے پہلے ہے اس کے اوپر وقت اپلائی. اسی لیے مولا نے کہا اس کے لیے اگر کسی نے پوچھا کہ وہ کب سے ہے تو یہ سوال غلط ہے، کیونکہ کب اس پر پوچھا جائے گا کہ جو کب کے شروع ہونے کے بعد سے ہو. میرا نور سب سے پہلے ہے، کچھ بھی نہیں تھا، بس میرا نور تھا. اول ما خلق اللہ نوری. سمجھے نا کیا تھا وہ نور؟ وہ نور تھا کہ بھائی یہ نہیں تھا، یہ نور نہیں تھا. وما محمد الا رسول. صلوات پڑھ دے بلند بات. یعنی کیا نکل رہا ہے نتیجہ؟ کہ یہ تھے ہی نہیں مگر رسول تھے. توجہ، رسول اکرم کا وجود تصور میں ہی نہیں ہے رسالت کے بغیر. ہے تو رسول ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے، ویسے ہی ہے آیت بھی وما محمد الا رسول، کہ وہ تھے ہی نہیں مگر یہ کہ رسول تھے. جیسے اللہ نہیں تھا مگر تھا تو عالم تھا، جیسے اللہ نہیں تھا اگر تھا تو قادر تھا. ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن وہ خالی رہا ہو بعد میں علم حاصل کر کے علیم ہو گیا ہو. ہے تو علیم ہے، نہ تو نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب سے ہے تب سے علیم ہے، جب سے ہے تب سے قدیر ہے. ویسے ہی یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے. تو اب یہ حساب و کتاب میں نہیں آئے گا کہ وہ کب سے رسول ہے، کیونکہ یہ 10-15 سال 20 سال کی بات نہیں ہے. 14,000 کروڑ سال تو ابھی ابھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے نہ جانے کتنا زمانہ گزر گیا کیسا، جب وقت کا ہی حساب نہیں. وہ دائرے وقت میں شمار کیا جانے والا پیریڈ ہی نہیں ہے، وہ جب سے رسول ہے. اور جب سے وہ رسول ہے تب سے ان کا ہر کام رسالت ہے. وہ جب سے ہے تب سے ان کا ہر کام رسالت ہے. وہ تسبیح پروردگار پڑھ رہے ہیں، رسالت ہے. تحلیل رسالت ہے. اس کی تمجید کر رہے ہیں، رسالت ہے. عبادت کر رہے ہیں، رسالت ہے. ان کا وجود خود رسالت ہے، کیونکہ وہ رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہے نا توجہ؟ تو اب کتنا پیریڈ ہو گیا یہ حساب آپ لگائے. لیکن غدیر میں پروردگار عالم نے کہا فما بلغت رسالتا. کہ اگر یہ اعلان نہیں کیا تو رسالت نہیں پہنچی. ہم سمجھ رہے تھے رسالت کا حساب 23 برس کا ہے. ہم سمجھ رہے تھے یہ 23 برس کی بات ہے. 23 برس کی بات نہیں ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ 63 ایئرز کی بات ہے. 63 ایئرز کی بات نہیں ہے. جب سے وہ ہے تب سے رسول ہے، اور جب سے رسول ہے تب سے ہر کام رسالت ہے. ایک اعلان ولایت علی اگر نہیں ہوا تو آپ کی رسالت چلی جائے گی.
یعنی حساب نہیں ہے لاکھوں کروڑوں اربوں برس اور پھر دامن وقت سے پہلے کا زمانہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا علی کی ولایت کے بغیر۔ رسالت باقی نہیں رہتی تو امت رسالت کیا باقی رہے گی؟ اعلان ولایت علی ایسے نہیں تھا کہ وہ چند برسوں کی بات ہو، بلکہ پروردگار عالم کے خلقت کے آغاز کا مقصد ہی وہی ہے۔ کنتو کنزن میں جو اپنی محبت کا اس نے اظہار کیا، وہ محبت ہی وہی ہے۔ تو وہ ایک ایسا دور، ایسا زمانہ، سب سے پہلے میرا نور خلق کر دیا۔ اب وہ نور کیا ہے؟ کہا بھائی اسی میں ہدایت ہے، اسی میں طہارت ہے، اسی میں ریفلیکشن ہے، جتنے بھی صفات نور ہے سب اس میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ میرا نور۔ تو اب رسول نور، ائمہ نور، ساری چیزیں نور۔ اللہ نے کہا میں بھی نور ہوں۔ سمجھے نا؟ اس نے بہت کم ہے ایسے القابات جو علی اور رسول کے ساتھ ہے، جس میں اللہ نے اپنے آپ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا۔ جیسے اس نے نور کہا سب کو، خود کو بھی نور کہا۔ جیسے ولی کہا اس نے سب کو، ویسے ہی اپنے آپ کو بھی ولی کہا۔ جیسے مولا کہا اس نے سب کو، ویسے ہی اس نے اپنے آپ کو مولا کہا۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیا، کہا اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو ہدایت ہے، جو بھی طہارت ہے، وہ سب مجھ سے ہے نا۔ اب دیکھیے ہم نے بہت کوشش کی کہ نور پر کچھ بات ہو سکے یا کچھ تیاری ہو سکے، لیکن نور ایسے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں تو مخلوق کو نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اب یہ آیت ہے سورہ مبارکہ نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، مثل نورہ، یعنی اس نے کہا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ کہا سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں پروردگار۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے نور کی مثل، توجہ ہے نا، اس کے نور کی مثل۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کو ایک بات کہنے پر جب واضح نہ ہو تو جب اسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے نا، اس ڈسکرپشن کو مثل کہتے ہیں۔ جو عقل کو مفہوم کے قریب لے کر آئے اس وضاحت کو مثل کہتے ہیں۔ تو اس نے اللہ نور السماوات والارض میں اللہ نے عقلوں کو اپنی نورانیت سے قریب لانے کے لیے مثل دی، اور مثل میں شاف مثل نورہ کمشکات۔ اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ اس کے نور کی مثال، اب دیکھیے مثل ہے یہ، اس کے نور کی مثل ایک چھجا کہتے ہیں نا، اسے تاخ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تاخ کہتے ہیں آپ، تو ہم انڈیا میں چھجا کہتے ہیں، یعنی وہ جو شیلف ہوتا ہے نا، ویسی جہاں پر چراغ رکھا جائے ویسی جگہ کو کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہا میرے نور کی مثال اس مشکات جیسی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھیے مسئلہ ابھی کہا کیسا ہے پروردگار تیرا نور؟ تیرا نور، تو جو آسمان و زمین کا نور ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو تھوڑا سا سمجھا دے۔ تو اس نے کہا اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے مشکات میں چراغ رکھا ہوا، کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ تو وہ چراغ کے اطراف میں وہ جو چمنی ہوتی تھی اسے زجاجہ کہا جاتا ہے، چراغ کی روشنی کو جو ہوا سے محفوظ رکھے نا، وہ سے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔
यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। भाई तवज्जो है, उसने क्या कहा कि भाई एक मिशकात है, उसमें चराग है, चराग को के अतराफ में वो चिमनी है, जुजाजा है, और वो जुजाजा ऐसे चमक रहा है जैसे कहकशाओं के सितारों की चमक होती है। वो कैसे चमक रहा है? जैसे आप किसी सितारे को अगर देखें चमकते हुए नजदीक से, अब यहां से तो दूर से हमें समझ में नहीं आया, लेकिन गैलेक्सी पर अगर आपकी नजर पड़ जाए कभी, मिल्की वे के सेंटर ऑफ द मिल्की वे जो दिखाई देता है कभी कभी, तो वो इंसान की आंखों को समझ में नहीं आता कि क्या देख रहा है। वैसी सितारों जैसी चमक उस जुजाजा में पाई जाती है। वो जल रहा है, चल रहा है। किससे? एक ऐसे जैतून के मुबारक दरख्त के तेल से जो ना मशरिक में कहीं पाया जाता है ना मगरिब में कहीं पाया जाता है। भाई अब ये मिसाल है, अब ये पूरा स्टेटमेंट तो अजीब और गरीब स्टेटमेंट है, लेकिन वो लास्ट वाले पार्ट पर ही हम आपसे बात कर सकते हैं बस। कैसी कैफियत है? इतनी ज्यादा उसकी रोशनी की कैफियत है, रोशनी पर रोशनी, सितारों की चमक पर चमक, इतनी ज्यादा नूर पर नूर, जलवे का आलम ऐसा है कि उसने उसको जाहिर करने के लिए कहा ये, लेकिन समझ में नहीं आ सकता कि इसका मतलब क्या है। वो कहा कि नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर है, नूर के ऊपर नूर है, नूरुन अला नूर है। ऐसी कैफियत है उसकी मिसाल, उसके नूर की मिसाल। अब फिर वो यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, परवरदिगार आलम करता क्या है? वो अपने उस नूर से जिसकी चाहता है उसकी हिदायत करता है। वो अपने उस नूर से जिसकी चाहता है उसकी हिदायत करता है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि भाई अब ये क्या किया हमने ये मिसाल बयान की इंसानों के लिए, फिक्र करने की खातिर हमने मिसाल बयान कर दी। तो क्या क्या सिफात तवज्जो रहे? वो नूर, उसके नूर की मिसाल उस मिशकात जैसी है जिसमें मिसबा है। मिसबा की कैफियत यह है कि उसके अतराफ में जुजाजा है। जुजाजा की चमक यह है कि कहकशाओं जैसी, कौकब दुर्री जैसी उसकी चमक है। वो एक जैतून के मुबारक दरख्त से जल रहा है जो न मशरिक में कहीं पाया जाता है न मगरिब में कहीं पाया जाता है। अल्लाह उस चराग की रोशनी से जिसकी चाहता है हिदायत करता है। यानी हमें जो चीज समझ में आई इस पूरी आयत में वो ये है कि ये वो चराग है जिससे अल्लाह किसी की हिदायत करता है। यानी ये हिदायत का चराग है, और ये जो हिदायत का चराग है ये अल्लाह के नूर की मसल है। जब अल्लाह के नूर पर पूछा गया कि वो कैसा है, तो उसने कहा कि मेरा नूर ऐसा है जैसे हिदायत का चराग है। तो जब हिदायत के चराग तक बात आई तो उम्मत ने पूछा कि ये कैसी आयत आपके ऊपर नाजिल हुई, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें ये तो बता दीजिए कम से कम कि ये हिदायत का चराग है क्या, आखिर ये हिदायत का चराग है कौन। तो जैसे ही अपने नवासे को आते हुए देखा, रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतिन नजात, बेशक के हुसैन हिदायत का चराग है। यानी हुसैन हिदायत का वो चराग है जिसे अल्लाह ने अपने नूर की मसल करार दिया। कहा कि अगर तुम्हें अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ समझ में नहीं आ रहा तो जरा हुसैन को देख लो। समझ में तो हुसैन भी नहीं आएगा, समझ में तो हुसैन भी नहीं आएगा, लेकिन हुसैन को देख तो लो।
تاکہ تمہیں دیدار ہو جائے اللہ نور السماوات والارض کا. اللہ نور السماوات والارض کا تمہیں دیدار تو نصیب ہو جائے. وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آنے والا. یعنی اب حسین نور ہے. ارشاد فرمایا میں بھی نور ہوں. کہا حسین بھی نور ہے. اللہ کے نور کی مثل ہے, ہدایت کا چراغ ہے, تو وہ نور حسین ہوا نا. تو جب یہ آیت, جب بات واضح ہوئی کہ اچھا یہ نور کی مثل سید الشہداء کی ذات سے منسوب ہے, تو ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا کہ نور علی نور کب ہوا جائے گا. کیونکہ جب وہ حالت نماز میں سجدے میں جھکے ہوئے تھے, حالت نماز میں جب وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے, تو کھیلتے ہوئے نواسا آ کر پیٹھ پر بیٹھ گیا. رسول کے دوش پر حسین دوران نماز بیٹھ گئے. بھائی توجہ, عجیب کیفیت تھی. حالانکہ آپ دیکھیے گھر میں آپ نماز پڑھیے گا, چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ کے 1 سال 2 سال کے بچے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں بچے؟ بچہ آئے گا سجدہ اٹھا لے گا, وہ آئے گا تسبیح ادھر لے کر چلا جائے گا, ادھر ادھر شرارت کرے گا وہ بچہ 2 برس کا. پھر آپ جیسے کر رہے ہیں آپ کو دیکھتے رہے گا, تھوڑی سی آپ کی طرح رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں چلا جائے گا, یہ کر رہے. لیکن اکثر جب سجدے میں آپ جاتے ہیں تو بھائی بچوں میں مزاج پایا جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا. کیا ہے ہمیں حکم؟ بھائی دیکھو پروردگار عالم کی عبادت چل رہی ہے, یہ کوئی آنے نہ پائے بیچ میں. یہ صلاۃ ہے ہماری ایسی چلتی ہے. لیکن وہ قلب جس پر قرآن نازل ہو گیا ہو, کس حضور قلب سے بارگاہ پروردگار میں کھڑا ہوا ہوگا. توجہات کا عالم رسول اکرم کا خداوند عالم کی طرف یہ ہے کہ بھئی کائنات و کونین میں کسی چیز کی پرواہ نہیں, بس اس میں کھو گئے تو کھو گئے. اس میں کھوئے ہوئے سجدے کے ذکر میں مصروف تھے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, کہ حسین آ کر سوار ہو گئے. اب حضور قلب رسالت مآب کہ جس پر قرآن نازل ہو گیا ہے, سجدے سے اٹھنے سے پہلے ایک لمحے کی توجہ حسین کی طرف کر لی. بھئی ادھر پروردگار عالم کی طرف توجہ, اٹھتے وقت حسین کی طرف توجہ. اب جو رسول نے اٹھنے کا ارادہ کیا, پروردگار عالم نے جبریل کو بھیج دیا, کہا جاؤ جبریل میرے حبیب سے کہنا کہ اٹھنا نہیں ہے سجدے سے. نہیں توجہ نہیں کر رہے, سجدے سے سر اٹھانا نہیں ہے. کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تب تک ذکر سجدہ جاری رہے. تو اب رسول کے سجدے کا عالم یہ ہوا کہ یوں کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر سوچنے توجہ کرنے لگے کہ حسین اترے یا نہیں. بھائی توجہ کرنے لگے کہ اترے یا نہیں. کہا کہ ابھی نہیں اترے. کہا پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر توجہ حسین کی طرف, اترے یا نہیں. پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پھر توجہ حسین کی طرف. ارے بھائی یہ ایسی ہوتی ہے کہ نماز کے اللہ کی طرف توجہ, پھر نواسے کی طرف توجہ, پھر اللہ کی طرف توجہ, پھر لیکن پروردگار عالم ناراض نہیں ہو رہا. کہا یہ کیسے پروردگار, یا تیری طرف ہو توجہ یا حسین کی طرف ہو. کہا حسین میرے نور کی مثل ہے. حسین میرے نور کی مثل ہے. توجہ چاہے توحید پر ہو یا حسین پر, بات ایک ہے. توجہ توحید پر ہو
یا حسین پر وہ بات ایک ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بچپن میں طفلی کے عالم میں حسین کے کھیلتے ہوئے آ کر رسول کی پشت پر سوار ہو جانے کو، اس کھیل کی جب منظر کشی کی پروردگار عالم نے تو آیت بنا کر نازل کی، نور علی نور۔ بھائی توجہ نہیں کر رہے، حسین کا طفلی میں کھیلنا نور علی نور کی منزل ہے، تو کوئی تصور کرے کہ عاشور کے روز حسین کے سجدے کا مقام کیا ہوگا۔ حسرت توحید پوری ہو رہی تھی، وہ سجدہ حسین نہیں تھا، کنتو کنزن کی حسرت پوری ہو رہی۔ نور علی نور، طفلی کے کھیل کو نور علی نور کا، سوار ہوئے، 72 مرتبہ دہراتے گئے، سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ۔ حسین اترے، حسین 72 کے بعد اترے، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہی وہ 72 ہوں گے، یہی وہ 72 ہوں گے جن کی شہادت ذریعہ بنے گی کہ سجدے کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ اب پروردگار عالم نے کہا، توجہ ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، حسین اس کے نور کی مثل ہے۔ تو اب توجہ رہے، مثل اور یہ مثل دونوں لفظ دونوں قرآن میں ہیں۔ للہ المثل الاعلی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ مثل کو اس نے اپنے سے منسوب کر لیا، میری مثل مشکات کی ہے، میری مثل اعلیٰ ہے، مثل اعلیٰ ہے۔ پھر اس نے یہ کہا، توجہ ہے نا، اب دیکھیے جواب آ رہا ہے وہ، پھر اس نے کیا کہا کہ دیکھو مثل تو ہے میری، مگر میری مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اس نے ایک بات طے کر دی کہ بھئی دیکھو مثل ہے، مثل نہیں ہے۔ کہ پروردگار یہ تو بتا کہ یعنی آخر یہ مثل اور مثل کا مسئلہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں مثل، کسے کہتے ہیں مثل؟ یہ تو ایک سوال چل رہا ہے، اور جہاں نا تو دیکھیں کیا ہے ڈیفینیشن مثل کا، جو کسی کو ڈسکرائب کرے، اور مثل کسے کہتے ہیں جب کسی کو کمپیئر کرے۔ جب آپ کسی سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ مثل ہوتی ہے، جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کسی کو تو اسے مثل کہتے ہیں۔ توجہ، اس وجہ سے، اس ڈیفینیشن کی وجہ سے مثل کہا جاتا ہے کسی کے ہم جنس ہونے کو۔ مثل کیا کہا کسے جاتا؟ ہم جنس ہونے کو، یعنی جو وجود میں، نوعیت میں، جنسیت میں کسی کے جیسا ہو، اسے مثل کہتے ہیں۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ جو نوعیت میں کسی جیسا ہو، جو ذات میں سیم ہو۔ جیسے آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے کی مثل ہے، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہے نا؟ توجہ، مومن کی مثل ہے، مومن منافق کی مثل نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کی مثل انسان ہوگا، جانور کی مثل جانور ہوگا۔ جانور اور انسان ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی نوعیت کا ہو۔ توجہ ہے نا، یعنی جنسی، جینیٹیکلی آپ جیسا ہو، توجہ ہے نا، سیم ذات ہو، اسے مثل کہتے ہیں۔ اسی لیے انسان کی مثل ہے، کوئی حیوان کی مثل ہے، ایک مرغی ہے تو دوسری مرغی کی مثل ہے، وہ دونوں مثل ہے، ایک اونٹ دوسرا اونٹ دونوں مثل ہے۔
مثل مطلب جو سیم نوعیت کے ہو اسے مثل کہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا میری کوئی مثل نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی جنس ہی نہیں, اس کی کوئی نوعیت ہی نہیں ہے. توجہ نا, اسی لیے اس نے کہا کہ بھئی میری ذات اکیلی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا جو گیا, کہا کہ بھئی میری ذات تنہا ہے, ایسی ذات دوسری نہیں ہے, جنس نہیں ہے, نوعیت نہیں ہے, اسی لیے میں اکیلا ہوں, اسی لیے میری مثل نہیں ہے. مثل کہتے ہیں ذات کے ایک ہونے کو, مثل کہا جاتا ہے کمالات کے ایک ہونے کو. بھائی توجہ ہے, اگر کوئی کسی کا ہم کمال ہو تو اسے اس کا مثل ہے, وہ اس کا مثل ہے. اسی وجہ سے اگر کسی میں اتنی بہادری آپ کو نظر آ جائے کہ جتنی بہادری شیر میں ہوتی ہے تو آپ اسے شیر کہتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگا کہ بھئی کمال میں اس کی بہادری شیر کے برابر ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. مثل کسے کہتے ہیں جو کمالات میں ایک ہو, مثل اسے کہتے ہیں جو نوعیت میں ایک ہو. اللہ نے کہا میری مثل نہیں ہے کیونکہ میری کوئی جنس نہیں ہے, نوعیت نہیں ہے, اسی لیے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن میری مثل ہے. کا مثل کیا ہے پروردگار کا؟ وہ جس میں میرے کمالات پائے جائیں. جس میں میرے کمالات پائے جائے وہی میری مثل ہے. بھئی توجہ ہے, اگر کمال میں ڈفرنس آ جائے تو وہ مثل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مثل کا, ذات کا ہم کمال ہونا ضروری ہوتا ہے. اب اس کا ایگزامپل دیکھیے, دو سگے بھائی جڑوا, صرف سگے بھی نہیں, سگے بھائی اور جڑوا ایک ساتھ پیدا ہوئے, صورتیں بھی سیم, ناک نقشہ سیم, ہر چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی آخر یہ کون سا ہے نا. ہمارے شہر میں بھی دو بھائی ہیں, مجلس میں آتے ہیں تو دوستی ہو گئی ان سے ہماری. پھر بہرحال آپ نے تو ان کے جو والد ہیں ان کے آپ نے مجلس میں دیکھا ہوگا کہ سامنے نعرے لگاتے رہتے ہیں, تو وہ اب تک سمجھ میں نہیں آتے ہمیں کہ کون آ رہا ہے آخر دونوں میں. سیم ہے ایک دم دکھنے میں. تو یہ ہو گیا, دیکھیے اسے کیا کہتے ہیں؟ جڑوا بھائی, ایک دوسرے کے سگے بھائی, یہ دونوں ایک دوسرے کی مثل ہے. مثل ہے نا. ایک ذہین ہے, یہ ان کی بات نہیں چل رہی ابھی, ہاں ایگزامپل آ گیا. ایک ذہین ہے اور ایک نادان ہے, نا سمجھ ہے. اب ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ دونوں جڑوا ہے, دونوں سگے بھائی ہے, یہ ذہانت میں انہیں یہ الگ ہے, یہ ذہانت اس کی الگ ہے, یہ زیادہ ذہین ہے, یہ تھوڑا سا نا سمجھ ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی دونوں مثل میں ایک ہے لیکن مثل اے نہیں ہے. مثل تو ہے ایک دوسرے کی لیکن ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے, کیونکہ کمال الگ الگ ہے. ذات ایک ہونے سے مثل ہو گئے لیکن کیونکہ کمال الگ ہے اسی لیے مثل نہیں ہے. ہے نا توجہ؟ تو مطلب مثل کہا جاتا ہے اگر کوئی کسی کا ہم کمال ہو جائے. اگر دونوں ذہین ہوتے, دونوں بہادر ہوتے, دونوں سخی ہوتے, تو ایسے عالم میں دونوں ایک دوسرے کی مثل بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کی مثل بھی ہوں گے. لیکن کیونکہ وہ ایک ذات ہے اسی لیے اس نے کہا میری مثل نہیں ہے مگر میری مثل ہے. جس سے میں نے اپنے کمالات دے دیے وہ میرا ہم کمال ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اسی لیے اس نے کہا یہ میری مثل ہے. اللہ نور السماوات والارض, میں آسمان و زمین کا نور ہوں. سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں پروردگار. کہا ٹھیک ہے, حسین میرے نور کی مثل ہے. اگر تمہیں میری نورانیت سمجھنی ہو تو حسین کو دیکھ لو. نہیں توجہ نہیں کر رہے. خلاف قرآن نکل گئے وہ لوگ جو حسین میں اور اس میں فرق پیدا کرنا چاہ رہے تھے.
اگر دعا رجب کی ذہن میں محفوظ رہ گئی آپ کے تو کیا کہا گیا کہ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک، سوائے تیرے بندے ہونے کے ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اچھا وہ دعا کون سی ہے؟ صرف پڑھی جانے والی دعا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ توقی ہے، وہ توقی امام وقت کی، انہوں نے ان رائٹنگ بھیجا تھا اپنے سفیر کو، ان رائٹنگ، تو وہ لکھ کر بھیجا ہے، بولا بھی نہیں کہ کس میں گنجائش بن جائے کہ کیا سن لیا تھا کیا ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے شہنشاہ زمن نے لکھ کر بھیجا، خبردار تم نہیں پہچانتے کہ ہم کون ہیں، لا فرق بینک و بینہا الا بینہم الا انہم عبادک، ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے پروردگارا سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے ہیں، کیونکہ وہ تیری مثل ہے، تو نے ان کو اپنے علم کا ظہور بنایا، ان کو اپنی قدرت کا ظہور بنایا، ان کو اپنی حکمت کا ظہور بنایا، اگر ان کی حکمت و قدرت و علم میں کوئی کمی بھی ہو جائے تو وہ تیری مثل نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے مثل کی بحث چلی نا، اب یہ مثل ہے حسین اللہ کے نور کی مثل ہے، یہ مثل ہوگی بات۔ اب یہ بتائیے کہ حسین کی مثل کون ہے؟ حسین نور توحید کی مثل ہے، حسین کی مثل کون ہے؟ کسے کہیں گے اب مثل؟ توجہ نہیں کر رہے، کیا کہا حسین نے؟ مثلی، مثلی نہیں، مثلی۔ جب بیعت کا سوال ہوا تھا تو حسین نے مثل کا لفظ استعمال نہیں کیا، مثل کا لفظ استعمال کیا، مثلی نہیں جو میرا ہم کمال ہو، نہیں، مثلی جو ذات میں میرے جیسا ہو۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، جو نویت میں میرے جیسا ہو، جس کی جنسیت میرے جیسی ہو، جو میری مثل ہو، میری مثل کا کون ہے تیری یا حسین تیری مثل، اور تو کس کی مثل ہے؟ شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ نور السما، اول ما خلق اللہ، نوری سے شروع ہوا، یہاں سے بات چلی، پھر شاہ فرمایا انا و علیم من نور واحد، رسول کی مثل علی، لیکن کیونکہ کہا کہ کلنا محمد، اسی لیے رسول کی مثل بھی علی۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی، جواب حسین کا جواب ہے، یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا دنیا کو۔ کوئی کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایسا انسان کا دیا ہوا جسے سمجھ لیں گے کوئی بھی؟ مثلی میرے جیسی مثل بیعت نہیں کرتی تیرے جیسی مثل کی، اس کے جیسی مثل کی میرے جیسی مثل کبھی بیعت نہیں کرتی۔ کا کون ہے مثل؟ کا یہ ہے اللہ کے مثل اعلیٰ، یہ اللہ کے مثل اعلیٰ، رسول کی مثل علی، علی کی مثل حسن، حسن کی مثل حسین، حسین کی مثل سجاد، سجاد کی مثل باخر، باخر کی مثل جعفر۔ یعنی مثل کے سلسلے میں اگر آپ آگے بڑھیں گے تو مثل اسے کہتے ہیں جو اس کا ہم جنس ہو، جو اس کی نوعیت میں اس جیسا ہو۔ بھائی توجہ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے توجہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اب کیا ہوگا؟ اب کوئی کتنی بھی قابلیت حاصل کر لے، حالانکہ قابلیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں قابلیت کی، یعنی اتنی زیادہ پست ہے انسان کی قابلیت کہ انسانیت کی آسمان و زمین کی قابلیت اگر مل جائے تو حسین کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتی انسانیت۔ لیکن اب اگر بحث چھڑ گئی ہے تو گنجائش بنا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو مثل کہاں جائے گا؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، میں گواہی دے رہا ہوں، میں گواہی دے، اشہد انک کنت نورا،
نہیں توجہ نہیں کر رہے. میں گواہی دیتا ہوں یا حسین کی تو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا نور ہے، اور تو وہ نور ہے جو اللہ کے نور کی مثل ہے. یہ حسین کے دنیا میں آنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک مثال دی کہ دیکھو حسین دنیا میں آیا کیسے ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی ایک تسلسل آدم سے لے کر ایک سلسلہ، ایک تسلسل، ایک حسب و نسب کا. جیسے وہ جبین میں پھونکا گیا تھا آدم کے، جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا، پروردگار عالم نے پھر اس نور کو آدم سے آگے بڑھایا، پھر نوح میں، پھر ابراہیم میں، پھر موسیٰ میں، پھر عیسیٰ میں. ویسے ہی ہوتے 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 نور جبین پہ چمکتا تھا، ہے نا توجہ. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب جبریل نے چمکدار جبین علی کی جب دیکھی، وہ ستارے کا واقعہ، جب امامہ ہٹایا تو ستارہ نظر آیا. جبریل نے دیکھا کہ یہ تو میں جانتا ہوں اس کو. کہا بھائی بتاؤ اندازن کہ تمہاری حیات کتنی ہے؟ کہا یہ 70,000 برس میں ایک بار طلوع ہوتا ہے یا رسول اللہ. یہ ستارہ 70,000 برس میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، میں نے 70,000 بار اسے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ چل رہی تھی. کہا جان سکتے ہو، پہچان سکتے ہو؟ یوں امامہ جو ہٹایا تو ستارہ چمک رہا تھا. کہا کہ یہ کیسے آ گیا علی کے سر پر؟ یعنی جبین میں وہ جو نور کا سلسلہ چمک رہا ہے جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا. میں گواہی دیتا ہی ہوں یا حسین کہ تو وہی نور ہے. کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو وہی نور ہے. یہ ہے حسین کی جنسیت. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اب حسین کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا سوائے اس نور شامخہ کے. کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کے علاوہ چاہے آسمان و زمین ایک ہو جائے کوئی اس کی مثل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیے بات ٹف ہو رہی ہے تو تھوڑی اور آسان کر لیتے ہیں. ایک آیت اور سنا رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اس پہ بات تمام کر رہے ہیں. کیا ارشاد ہوا؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن پر جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کی، تو ایک کام کرو، اس کی مثل لے کر آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی کسی بھی صورت کی، صورت میں سے کسی بھی آیت کی مثل لے کر آؤ. توجہ. تو اب قرآن کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی اگر انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سچی کتاب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کہ ایسی اور کتاب بنا لو. بھئی جمع کر لو، عربی سیکھ لو، الفاظ معلوم کر لو، فصاحت و بلاغت سیکھتے تم بھی ایسے ہی بنا لو. کچھ سورے بنا لو، کچھ آیتیں بنا لو، کچھ ترتیب دے دو الفاظ کی. نہیں توجہ نہیں کرے تو آج کیا کرے گا کوئی؟ اب تو سب علم اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن جب وہ فصاحت و بلاغت کا زور و شور تھا، پوری دنیا کو گونگا سمجھنے والا دور تھا، ویسے زمانے میں جب لکھ دیا گیا انا اعطیناک الکوثر تو سب خاموش ہو گئے کہ بھئی ایسی مثل نہیں آ سکتی. یعنی اتنا زیادہ فصاحت کا دعویٰ کرنا کہ اپنے آپ کو بولنے والا اور پوری دنیا کو گونگا کہنا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت کی آیت جیسی کوئی مثال لے کر نہیں آئے. کہا کہ بھئی نہیں، ایسے نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو بشریت کی سطح سے اوپر ہے. آیت کو فریم کرنا، سینٹنس فریمنگ یا الفاظ کا استعمال یا موضوع پر تذکرہ کرنا یا حقیقتوں اور گہرائیوں میں اس طرح سے دلائل دینا، کہ یہ بشریت کے بس کی بات نہیں ہے. تبھی عاجز آ گئے، آج تک عاجز ہے. قرآن کا تو چیلنج برقرار ہے کہ بھئی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کبھی بھی تو ایسی ایک مثل لے کر آ جاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ایسا کر نہیں سکتے.
وقودها الناس والحجارہ، تو کیا کرو، تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے جس میں انسانوں اور پتھروں کو جلایا جائے گا. توجہ نہیں، توجہ نہیں کر. کیا آیت ہے، کیا لفظ ہے اس میں؟ مثل. قرآن کی مثل لے کر آؤ. تو کہا کہ بھئی ایسی جنس کی ایک اور کتاب لا لو اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو. قرآن کی مثل لے کر آؤ. یہ ہو گیا دعویٰ 1400 برس پہلے، آج تک پورا نہیں ہوا. آئی اس کی کوئی مثل؟ ہم جنس اس کا کوئی آیا؟ اس جیسی کوئی دوسری کتاب آئی؟ نہیں آئی. 1400 برس میں کتنی کوششیں کر لی دشمنوں نے، ایک صورت نہیں آ سکی. 3 آیتوں کی ایک صورت ہی بنا لیتے قرآن نہ بن رہا اگر تو، لیکن نہیں بن پائی، نہیں بن پائے گی. اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کتاب بے مثل ہے. بھائی توجہ، یعنی کتنی کوششوں کے باوجود بھی مثل نہیں ہے. تو بھائی جب قرآن صامت کی کوئی مثل نہیں ہے، جب قرآن صامت کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو قرآن ناطق کی کیا مثل ہوگا؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے. اسی لیے ہم اپنے بھائیوں سے عرض کر رہے ہیں کہ خبردار، علم کو لباس سے نہیں، عالم کو لباس سے نہیں علم سے پہچانا جاتا ہے. نہیں، توجہ نہیں ہے. بس ڈریس سے پہچانا جائے گا یا علم سے پہچانا جائے گا؟ یعنی آپ ڈریس سے پہچانیں گے یا علم سے پہچانیں گے؟ بھائی ڈاکٹر ہے، انڈیا میں مشہور ہے، پاکستان میں مشہور ہوتا ہے، وہاں پر مشہور ہوتا ہے. بھائی کسی نے پہن لیا کوٹ، آپ چلے گئے آپریشن کرانے، پتا چلا کہ بھائی پہنا تھا، وہ آتا نہیں تھا آپریٹ کرنے، لیکن ہو جاتا ہے، ہندوستان ہے ایسے تو وہاں چلتا ہے. تو یہ صرف انڈیا پاکستان میں، دنیا میں چلتا ہے ایسا. نہیں، توجہ نہیں کر. مولانا نے نسخہ کیا دیا؟ نسخہ دیتے کہ بھئی اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کہ کسی کے سینے میں کتنا علم ہے تو ذرا اس سے بات کر لو. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. فرمایا اگر سینے میں شجر علم ہے تو زبان سے پھل دے گا. تو بات کر کے پہچانو، دیکھ کر نہیں. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. مولا نے پیمانہ دیا، ڈریس سے نہیں پہچانا جائے گا، علم سے پہچانا جائے گا. کیونکہ جس نے اس کلمے کی وضاحت کرتے ہوئے اس جملے کا ساتھ دیا کہ بھئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے کسی کو کہ وہ زمانے کا حسین ہے، تو وہ بھی تو ایسا ہی ڈریس پہنا ہوا تھا. اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مثل کہتے کسے ہے. بھئی اگر میدان میں کھڑے رہنے کی بات کی جائے یا کسی صفت کو اپنانے کی بات کی جائے تو پھر ہم بھی تو اللہ ہو گئے. ہم بھی تو کھلاتے ہیں نا، آپ بھی کھلاتے ہیں، ہم بھی بچوں کو کھلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ہم بھی رحم سے پیش آتے ہیں، آپ بھی رحم سے پیش آتے ہیں، اللہ بھی رحم سے پیش آتا ہے. تو تینوں ایک ہو گئے کیا؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے. کتنی بھی زیادہ مہربانی کر لے کوئی بھی، برابری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بے مثل ہے. ویسے ہی حسین نے کہا میری مثل، جو میری مثل ہے، جو میری نویت ہے، وہ کبھی تیرے جیسے یا اس کے جیسے کی مثل کی بیعت نہیں کرتی. تو بھلے ہی 1400 برس پہلے عجیب لگ رہا تھا یہ جواب، لیکن حسین کا یہ کہہ دینا آج اٹھنے والی زبانوں پر ایک تماچا ہے. کیونکہ عجیب و غریب مضامین بننے لگ گئے. جیسے کل آپ کی خدمت میں کہا کہ بھائی اگر کوئی زور و شور سے تلوار گلے پر رکھ کر کہہ دے کہ بھئی بیعت نہیں کرو گے تو قتل کر دو گے، ایسے لوگوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے، حجت خدا کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. جواب واضح نہیں ہوا؟ کوئی ڈاؤٹ باقی رہ گیا؟ بھئی جب قرآن کی مثل نہیں ہے تو حسین کی مثل کہاں سے آئے گی؟ صامت کی مثل نہیں ہے، ناطق کی مثل کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے حسین جیسا بس ایک ہی ہے، اور وہ پردے میں ابھی انتظار کر رہا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے. وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہے. ہم امت ہے، وہ مثل حسین ہے، وہ مسل حسین ہے، وہ اللہ کی مسل اعلیٰ ہے.
بھائی جواب دیکھ لیجئے گا. اب وہ جب پردہ اٹھا کر باہر آئے گا تو جتنا ظلم و ستم دنیا میں ہوگا اس سے زیادہ تو اب نہیں ہے. اب جتنا ظلم ہے وہ اور بڑھے گا نا. ظلم و ستم پیک پر ہوگا اپنی جب وہ آئے گا. تو جب وہ آئے گا تو ہر طرف سے اس کے تلواریں اس پر برسے گی. تو کیا وہ بیعت کر لے گا؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کر سب کا خاتمہ کرے گا، چاہے کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے. وہ اکیلا ساری دنیا پہ غالب رہے گا، کیونکہ امام مظلوم ہوتا ہے، مجبور نہیں. بھائی عجیب زمانہ چل رہا ہے. عجیب دور چل رہا ہے. یعنی زبانیں جل جائیں گی. ہم تو مفہوم کو پہنچانے کے لیے عرض کر رہے ہیں آپ کے، ورنہ زبان جل جاتی. لا نہیں سکتا کوئی لفظ یہ امام کے ساتھ کہ امام نے کسی کی بیعت کی ہو. یہ شرک ہے، کفر ہے، دائرہ ایمان سے باہر ہو گیا. وہ حجت خدا کو جانتا ہی نہیں. یعنی اس کا علم، بھائی کوئی دشمن پلان بنا رہا ہے تو امام کو نہیں معلوم. یہ لیجئے، یعنی مان لیجئے دیوار کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، تلواریں خنجر لیے ہوئے، کہ وہ آتے ہی ان کو گھیر لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھائی بیعت کرو ورنہ نہیں. تو کیا امام کو یہ خبر نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے؟ توجہ، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. سید سجاد کو، امام باقر کو کیوں قتل نہیں کیا؟ کربلا میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد گھر میں ابھی سید سجاد تو تھے، امام باقر چھوٹے سے تھے. تو بھئی جب سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھئی امامت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، کیوں قتل نہیں کیا؟ یزید کے لشکر میں کوئی رحم تھا؟ کیوں نہیں کیا قتل؟ کیونکہ اجازت نہیں تھی. حسین نے شہادت کو قبول کیا تو شہید ہوئے، لیکن جب امام کہہ دے نہیں تو کائنات و کونین میں نہیں. حسین نے کہا جب میں نے کہا نہیں تو میری مثل بھی کہے گی نہیں. امام کی کوئی کیا بات کر رہا ہے؟ میسم سے نہیں لے سکتا، بوزر سے نہیں لے سکتا. دار پر جا کر میسم کا شہید ہو جانا دلیل ہے اس بات کی کہ غلام کو نہیں منوا سکتا، آقا کو کیا منوائے گا؟ بھائی بول بڑا نہیں ہے، اس کی عنایت ہے. اس زمانے میں جب ہم سے نہیں لے سکتا تو ان کے چاہنے والوں سے کیا لے سکے گا؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے. توجہ ہے نا، مجبور نہیں ہوتی اللہ کی حجت. بھائی اگر یہ مجبور ہے، ایسے پریشان ہے، اتنی جلدی مصیبت میں گھر جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بھائی تو پھر ایسے امام کو مان ہی کیوں رہے ہو؟ اتنی بڑی اللہ کی حجت، اطاعت کی ذمہ داری، اطیع اللہ و اولی الامر، اطیع اللہ و رسول و اولی الامر، یہ سلسلہ ساری کائنات و کونین کا نظام اس کے وجود سے برقرار، اس کے سائے میں کونین چل رہی، یہ سب کچھ ہے. تو مانیں گے امام کو کہ ہاں بھائی ایسی ہستی واقعا تسلیم کے قابل. جو مجبوریوں میں اتنا زیادہ گرفتار ہے اس کو مانا ہی کیوں جائے گا؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے. بات واضح ہو رہی ہے نا. اسی لیے حسین نے کہا مثل، میری مثل صرف 14 کی مثل ہے. 14 ہی مثل ہے ایک دوسرے کی، اور یہ کبھی کسی اور مثل کی بیعت نہیں کرتے. قدرت کا عالم انسان کو سیکھنا چاہیے. بھائی دیکھیں انیس نے کتنی دور تک سکھا دیا. کیا مالکہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے کہتا تھا ابن سعد کے اے آسماں جناب، بیعت جو اب بھی کیجئے حاضر ہے جامع آپ. فرماتے تھے حسین کہ اے خانما خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب. فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، آب بقا ہو اب تو میرے کام کا نہیں.
लश्कर लाखों का आलम तन्हाई में हुसैन, गर जम का नाम लूं तो अभी जाम लेके आए, कौसर यहीं रसूल के अहकाम लेके आए, रूहुल अमी जमी पर मेरा नाम लेके आए, लश्कर मलक का फतह का पैगाम लेके आए, चाहूं जो इनकलाब तो दुनिया तमाम हो, उल्टे जमीन यूं के न कूफा न शाम हो। फरमा के ये निगाह की जो सूवे जुल्फ़िकार, थर्रा के पिछले पांव हटा वो सितम शिआर, मजलूम पर सफों से चले तीर बेशुमार, आवाज को सुहर्ब हुई आसमां के पार, नेज़े उठा के जंग पा सवार तुल गए, काले नशा सिपाही सियारू के खुल गए। जुल्फ़िकार के निकलने के मंजर को लिखा, काठी से इस तरह हुई वो शोलखों जुदा, जैसे कनारे शौक में हो खूब रू जुदा, महताब से शुआ जुदा, गुल से बू जुदा, सीने से दम जुदा, रगेजा से लहू जुदा, गरजा जो राद अब्र से बिजली निकल पड़ी, महमिल में दम जो घुट गया लैली निकल पड़ी, चमका हिलाले तेग दोपहर कर इधर उधर, भागे मलक फलक से लरस कर इधर उधर, जिन खाक में छिपाने लगे सर इधर उधर, सीमुर्ग ने समेट लिए पर इधर उधर, हस्ती लरस के पहलुए आदा से हट गई, हस्ती लरज के पहलुए आदा से हट गई, डरकर अजल जो भागी सफों से लिपट गई, खा गई सफों को जिधर आई जुल्फ़िकार, गए छिप गई तो गाह नजर आई जुल्फ़िकार, जी पर चमक का ताबा कमर आई जुल्फ़िकार, सर काट कर जमी पा उतर आई जुल्फ़िकार, मुद्दत का तालमेल था बरसों का साथ था, जैसी वो जुल्फ़िकार थी वैसा ही हाथ था, बिज बिज गई सफों पर सफे वो जहां चली, चमकी तो उस तरफ इधर आई वहां चली, दोनों तरफ की फौज पुकारी कहां चली, उसने कहा इधर वो पुकारा यहां चली, उसने कहा इधर वो पुकारा यहां चली, मुंह किस तरफ है तेज जनों को खबर न थी, सर गिर रहे थे और तनों को खबर न थी, मुंह किस तरफ तेज जनों को खबर न थी, सर गिर रहे थे और तनों को खबर न थी, कल्बो जिना है मैं मनाओ मैं सारा तबाह, दफ्तर कुशान उम्मत खैरुल वरा तबाह, जंबा जमी सफे तहो बाला परा तबाह, बेजान जिस्म रूह है मुसाफिर सरा तबाह, बाजार बंद हो गए झंडे उखड़ गए, फौजें हुई तबाह महल्ले उजड़ गए, आई निदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौखीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा। आसमान और जमीन की औकात नहीं होती कि अल्लाह की हुज्जत को मजबूर कर दे। उस बदबख्त के जवाब में हमने अशरा रखा था अमसाल की निस्बत से, यानी कुफ्र तो कुफ्र ताईद कुफ्र कर रहा है। खुदा बचाए ऐसे शर से हमें। अपने भाइयों से भी अर्ज कर रहे हैं, देखिए दोनों लोगों से भी कोई हमारा रिश्ता नहीं। जो इल्म की या आलिम की कदर नहीं करता उससे भी बेजार है, और जो किसी जाहिल को आलिम समझता है उससे भी बेजार है। समझ है ना ड्रेस से किसी के इल्म को तय किया जाएगा और ना किसी इल्मी बात को कभी रद्द किया जाएगा। ये साफ शफाफ दीन है। भाई इल्म की कदर करो लेकिन इल्म को पहचानो तो सही। आखिर कैसे हमने ड्रेस को इल्म समझ लिया? तो उसने तायीद की इस जुमले की
یعنی کفر کی تائید. وہی جملہ ہو گیا لعن اللہ من خطلت کا ولعن اللہ من ظلم ولعن اللہ من سمعت بذلک فرضیت. بہرحال دیکھیے سارے 10 دن لفظ مسل پر بحث ہوتی ہوئی اس نتیجے تک آ گئی. ایسے پرآشوب زمانے میں بارگاہ پروردگار عالم میں اس فرش ازا کے بزرگوں کے دین و اعتقاد کے جذبے اور بارگاہ کی برکتوں کے وسیلے سے دعا یہی ہے پروردگار اس پرآشوب ماحول میں ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما. وہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی و برقرار رکھے. تمام ہوئی مجلسیں. کل سے بھی مجالس کا سلسلہ ہے. ہم نہیں ہوں گے, ہمیں پاسمور میں کل سے پڑھنا ہوگا. 5 دن 21 سے 25 محرم تک حسینیہ پاسمور میں مجالس ہے. ادھر بھی ادھر بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے جہاں بھی موقع مل جائے. اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر کبھی خدمت میں آپ کی حاضر ہوں گے. بے انتہا ممنون اور مشکور ہے کہ صاحبان ایمان نے ہمیں برداشت کیا, ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں ذکر کا موقع دیا گیا. ہوتے 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 دیکھتے دیکھتے چاند رات سے سفر چل رہا ہے اور 40 کا دن بھی گزر گیا. روز 40 ختم ہو گیا. اب اگر حیات نے ساتھ دیا تو پھر اگلے برس تک نہ جانے کون زندہ رہے, نہ جانے کون اس دنیا سے اٹھ جائے. مصروف غم رہو کہ یہ صحبت ہے مغتنم, مجمع یہ دوستوں کا یہ رقت ہے مغتنم. سر پر رجل کھڑی ہے یہ فرصت ہے مغتنم, ہاتھ آئے گی نہ پھر کہ یہ دولت ہے مغتنم. گر مر گئے تو ماتم شاہ امم کہاں, یہ مجلسیں تو حشر تلک ہے پہم کہاں. مجالس کے بعد جب علم اٹھ جاتا ہے, جب زری اٹھ جاتی ہے, تو عزاخانوں میں جو رونق کے ایام ختم ہونے کے بعد ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے. خود اپنے گھر میں مومنین جب عزاخانہ برپا کرتے ہیں, گھر کے علم اٹھ جائیں, اگر زری اٹھ جائے تو اپنے گھر میں ہی وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں. تو کوئی تصور کرے کہ جب علم کے اٹھ جانے سے اتنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو ایک دوپہر میں زینب نے بھرے ہوئے گھر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا. آخر زینب زندہ کیسے رہی ہوگی؟ جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو بس ایک ہی جواب آتا ہے اس کے ساتھ کہ اگر عزاداری حسین مقصد نہ ہوتا تو زینب کی زندگی عاشور کے روز ہی ختم ہو جاتی. اتنی مصیبتوں کے بعد زندگی بسر کی حسین کی عزا کی خاطر. ہمارے لیے فرش عزا کا اہتمام بھی تو کیا, لیکن دل میں بہن کے ایک حسرت یہ تھی کہ میں اپنے بھائی پر رو بھی نہیں پائی. کتنی بنیادی چیز ہے جو حسین کی اولاد کو نہیں ملی, علی کی بیٹیوں کو نہیں ملی. مولا فرماتے ہیں دیکھو تمہیں کسی بھی بات پر اگر رونا آ جائے تو اپنے رونے کو حسین سے منسوب کر دو, کیونکہ حسین اس غریب کا نام ہے جس پر اس کی اولاد کو رونے نہیں دیا گیا. یعنی کیا غربت حسین ہے. حسین نے کہاں کہاں سے کربلا کے میدان میں کہا کہ میرے ساتھ, میں رسول کا نواسا ہوں, میرے پاس کا لحاظ کرو. ظالموں نے نہیں کیا. کہا میں یہاں پردیس میں مہمان ہوں, کہا مہمان کا لحاظ کرو, کہا نہیں کیا.
کہا کہ انسانیت کے ناطے ہی، انسانیت کے تقاضے میں ہی کچھ لحاظ کر لو، نہیں کیا۔ حسین نے کہا کچھ نہیں کرتے تو میرے بچے کو پانی دے دو، نہیں دیا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا بنیادی سوال ہو سکتا تھا؟ لیکن شہادت ہو گئی جب حسین کی، شام غریبہ، اب اولاد نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ کچھ دیتے نہ دیتے ہو، ہمیں اپنے باپ پر رونے تو دے دو۔ لیکن رونے نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی زبان پر حسین کا نام آتا تو تازیانے لگتے، تماچے لگتے، کیا کیا ظلم و ستم ہو جاتا۔ بہن کی اور بھائی کے رشتے کی حساسیت کو تھوڑا سا آپ محسوس کر لے تو ہم مصائب کا آغاز کریں گے۔ بھائی بہن کا عجب رشتہ ہوتا ہے۔ بہن اگر چھوٹی ہے تو بیٹی کا مقام رکھتی ہے، بہن اگر بڑی ہے تو ماں کا مقام رکھتی ہے، بھائی چھوٹا ہے تو بیٹے کی جگہ رکھتا ہے، بھائی اگر بڑا ہو تو باپ کا مقام رکھتا ہے۔ یعنی شہادت علی کے بعد، شہادت حسن کے بعد زینب کے پاس پورا سرمایہ بس حسین کی ذات تھی۔ ایک دوپہر میں بھرا ہوا گھر اجڑ گیا، زینب کے دل کو تکلیف یہ رہ گئی کہ بھئی کسی سے بھی کیسی بھی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے قتل کے بعد دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حسین وہ غریب جسے قتل کرنے کے بعد بھی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ ایک تو بہن نے 11ویں محرم کو یہ منظر دیکھا کہ بے گور و کفن بھائی کا لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ دوسرا زینب کے دل میں یہ غم تھا کہ میرے بھائی کا لاشا کہیں رہ گیا، اس کا سر نو کے نیزہ پر کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی بازار، کبھی دربار۔ حسرت پیدا ہو گئی تھی کہ کب وہ وقت آئے جب میں اپنے بھائی کی حرمت کے ساتھ تدفین کروں۔ زندان شام میں قید اہل بیت اطہار، حسین کی 3 برس کی بچی نے اہل بیت کی رہائی کے راستے کو ہموار کیا۔ روزانہ سکینہ کو جب موقع ملتا تو زندان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتی، باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتی، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی۔ اس کمسنی میں اس معصوم صورت پر جب بچوں کی نظر پڑتی تو کھیلتے کھیلتے بچے کبھی سکینہ کے قریب آ جاتے۔ یوں شام کے بچوں سے سکینہ کی بات چیت ہونے لگی، اور بات چیت میں وہ تعلیمات اہل بیت سکھا دیتی۔ بچے جب گھر کو پلٹ کر جاتے تو اپنے ماں باپ کے سامنے ان تعلیمات کا تذکرہ کرتے۔ ماں باپ پریشان ہو جاتے کہ یہ اتنی مبارک باتیں کہاں سے سیکھ کر آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ شام والوں کو پتا چل گیا کہ زندان کے دروازے پر ایک بچی آ کر کھڑی ہوتی ہے، بس وہی سب کو یہ سکھا رہی ہے۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک روز شام والوں نے دیکھا کہ اب وہ بچی زندان شام کے دروازے پر نظر نہیں آ رہا۔ اب جو معلوم کیا تو پتا چلا کہ سکینہ زندان کے اندھیروں میں دفن ہو کے رہ گئی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہونے لگا کہ آخر یہ کیسا ظلم ہے کہ 3-4 برس کی معصوم بچی کو زندان میں موت آ گئی۔ یوں یزیدیت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ یزیدیت کو اب ڈر ہونے لگا۔ اس نے اہل بیت کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ یعنی سکینہ نے اپنی جان دے کر اہل بیت اطہار کی رہائی کا اہتمام کیا۔ ایک روز دربار میں طلب کیا گیا سید سجاد کو، کہا کہ آپ لوگوں کے لیے رہائی کا اعلان ہو گیا ہے،
آپ چاہیں تو وطن واپس چلے جائے یا جہاں آپ جانا چاہیں اس منزل تک پہنچانے کا اہتمام ہو جائے۔ سجاد نے کہا میں اس کا جواب اپنی پھوپھی سے پوچھنے کے بعد دوں گا۔ ایک مرتبہ جب زینب سے دریافت کیا تو کہا کہ میرے لال ان سے کہنا کہ ہمارے کچھ شرائط ہیں، اسے تسلیم کریں تو ہم رہائی قبول کریں گے، ورنہ اسی زندان میں سب کی مزار بن جائے گی۔ سید سجاد شرائط لے کر دربار میں آ گئے، کہا کہ جو تبرکات لوٹے تھے وہ ہمیں واپس دے دیے جائیں، شہداء کے جو سر تمہارے پاس ہے وہ ہمیں واپس دے دیے جائیں۔ وہ راضی ہو گیا۔ سجاد نے آ کر کہا کہ رضامندی ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ رہائی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ شہزادیاں ساری رہائی کی نیت سے جو دربار میں آئی تبرکات لینے کے لیے، تو ساری بیبیاں بڑھ بڑھ کر چادریں پہلے لینے لگی۔ اولاد رسول اکرم ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، کیسے یہ دن گزارے تھے بے مخنو چادر کے، یہ کوئی قلب زینب سے ہی پوچھے۔ آہستہ آہستہ جمع ہوتی گئی، اتنے میں زینب کو ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی۔ جیسے ہی اس ننھی سی چادر پر نظر پڑی، ایک مرتبہ اسے اٹھا کر زندان کی طرف رخ کیا۔ کہا سکینہ روزانہ ہم سے سوال پوچھا کرتی تھی کہ وطن کب جائیں گے، یہ لو اپنی چادر اوڑھو سکینہ، وطن جانے کا انتظام ہوا ہے۔ شہداء کے سر آنے لگے۔ آگے بڑھ کر اکبر کے سر کو لیلا نے آغوش میں لیا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر قاسم کے سر کو فروا نے آغوش میں لیا، زینب نے حسین کے سر کو آغوش میں لے لیا، کلثوم نے سر عباس آغوش میں لے لیا۔ دو ننھے ننھے سر نظر آئے۔ ایک مرتبہ آواز گونجی، کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب تڑپنے لگی، یہ میرے بچے ہیں آل محمد، انہوں نے مجھے عاشور کے روز سرخ رو کیا ہے۔ بس تیاریاں ہوئی، اماریاں آئی، سواریاں ایک کے بعد ایک ہونے لگی۔ جب زینب سوار ہونے لگی اماریوں میں تو مدینے کا وہ منظر یاد آ گیا کہ ایک طرف عباس ہوا کرتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہوا کرتے تھے، ایک طرف حسین ہوا کرتے تھے۔ وہ منظر بھی یاد آیا اور عاشور کے روز حسین کے سوار ہونے کا بھی منظر یاد آیا۔ کہا میرے بھیا جب کوئی نہیں تھا تو میں نے تجھے سوار کرایا تھا، آج زینب پر وہی وقت آ گیا ہے، کوئی نہیں ہے، مجھے کون سوار کرائے؟ ارے سجاد نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سوار کرایا۔ اماریاں تھوڑا سا آگے بڑھی، ایک مرتبہ زینب نے رکنے کا حکم دیا، پھر سے کاروان رکا، شام کی عورتوں کو قریب بلایا گیا۔ زینب نے محمل سے اپنے چہرے کو باہر کیا اور کہا ہے شام کی عورتوں، ہم اپنے گھر کے ایک ننھے سے دل کے ٹکڑے کو زندان کے اندھیرے میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ ارے اسے اندھیرے میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ زینب کی گزارش یہی ہے کہ روزانہ ممکن ہو تو ایک چراغ زندان شام کے در پر روشن کر دینا، نہ جانے سکینہ اندھیرے میں کیسے رہ پائے گی۔ زینب نے کہا پہلے کربلا چلیں گے، پھر وہاں سے مدینے کا رخ کیا جائے گا۔ کربلا کی طرف قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے زمین کربلا قریب آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی سرحد نظر آئی، اب اپنے رخساروں پر ماتم کرنے لگی۔ جیسے ہی زمین کربلا پر پہنچی، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اماری سے زمین کربلا پر گرایا۔ ارے کچھ راستہ گھٹنیوں کے سہارے آگے بڑھی، اب چلنے کی طاقت نہ رہی تو کونیوں کے سہارے مزار حسین تک زینب یوں پہنچی جیسے کوئی شیر خوار اپنی ماں کی گود میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ مزار حسین سے لپٹ کر کہنے لگی، بھیا اٹھو، ارے زینب آئی ہے۔
کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر طے کر کے تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، تیرے نانا کے دین کو بچا کر آئی ہے، تیری شہادت کی اعلان کا، تیری کامیابی کا اعلان کر کے آئی ہے۔ ارے شام کے دربار میں تیری فتح کا اعلان ہو گیا، ہر لحاظ سے سرخرو ہوئی، ہاں تو نے جو امانت سونپی تھی اسے واپس نہیں لے کر آ سکی، زندان کے اندھیرے میں سکینہ کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ ارے کامیابیوں کا، فتوحات کا اعلان چل رہا تھا کہ کیسے دین خدا کو بچا لیا، کوئی مصیبت زینب نے ابھی بیان نہیں کی تھی، ابھی فتح کا اعلان ہو رہا تھا۔ دل بھر کے باتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ مزار حسین سے اٹھی، فرات کی طرف رخ کیا، جیسے جیسے عباس کے قریب جاتی جا رہی تھی، ارے بہن کے دل کا درد ابھر کر باہر آتے جا رہا تھا۔ فرات کے کنارے پہنچتے ہی کہا، عباس ارے پتا ہے زینب کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ میری پشت پر تازی آنے لگ گئے، ارے میرے بازوؤں پر رسن باندھی گئی، میری چادر کے محافظ عباس، میں بے مخلع چادر کبھی بازار کوفہ میں تھی، میں دربار یزید میں رسن بستہ بے مخلع چادر۔ محترم